اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب فإن كان جوابه جملة اسمية فإن كانت مثبتة وجبت أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء نحو والله إن زيدا قائم والله لزيد قائم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم نے وہ حروف پڑھے ہیں جو حروف قسم کا معنی ادا کرتے ہیں کہ با قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام حرف جار قسم کے لیے، اسی طرح واو قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی تا بھی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ جو قسم ہے نا، قسم، تو قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی آدمی قسم کھاتا ہے تو اس کا ساتھ جواب بھی ہوتا ہے۔ مثلا واللہ یہ قسم ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ لأضربن زیدن، تو یہ لأضربن زیدن یہ جواب قسم ہے۔ اور سنیں والعصر، یہ واو قسم کے معنی میں استعمال ہوئی، والعصر، عصر کی قسم، یہ قسم ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ اس کا جواب ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم یعنی قرآن حکیم کی قسم، تو یہ واو والقرآن الحکیم پر جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، قسم کے معنی میں۔ والقرآن الحکیم یعنی اقسم القرآن الحکیم، میں قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ قسم، اس کا جواب کیا ہے؟ انکا لمن المرسلین، یہ جواب قسم ہے۔ سمجھ گئے؟ ہر قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جواب کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں قسم کا جواب دو حال سے خالی نہیں، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ قسم کا جواب یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ جملہ اسمیہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، یا جملہ اسمیہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ مثبت ہوگا یعنی اس جواب میں حرف نفی نہیں ہوگا، منفی جس میں حرف نفی موجود ہو۔ تو اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو اور ہو بھی مثبت، تو وہ جواب قسم جو ہے یعنی وہ جملہ اسمیہ، اس کی ابتدا دو حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، یا اس کی ابتدا انا کے ساتھ ہوگی، یا اس جواب قسم کی ابتدا لام تاکید کے ساتھ ہوگی، لام مفتوحہ کے ساتھ ہوگی۔ لام قسم بھی اس کو کہا جاتا ہے، تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ انا کے ساتھ اس کی ابتدا ہو، جواب قسم کی ابتدا انا کے ساتھ ہو، مثلا واللہ ان زیدن قائم، واللہ یہ قسم
اور زیدن قائمن مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس کی ابتدا انا کے ساتھ، جب اس پر انا داخل ہوا تو اس نے مبتدا کو نصب دے کے اپنا اسم بنا لیا، مبتدا کی خبر کو رفع دے کر اپنی خبر بنا لیا، واللہ ان زیدن قائمن، یا اس کی ابتدا لام ابتدا سے ہوگی، جواب قسم کی ابتدا لام ابتدا کے ساتھ ہوگی، مثلا واللہ لزید قائم، واللہ لزید قائم، تو جواب قسم کیا ہے؟ زید قائم، اس پر لام ابتدا کو داخل کیا، بن گیا واللہ لزید قائم۔ اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس جواب قسم کی ابتدا 3 حرفوں میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ ہوگی۔ کون سے 3 حرف؟ 3 حرف نفی، ما حرف نفی، لا حرف نفی، ان حرف نفی، ان شرطیہ نا، ان جو نافیہ ہے حرف نفی۔ اگر ما کے ساتھ ابتدا ہو تو اس کی مثال واللہ ما زید قائمن، واللہ ما زید قائمن، یہ ما وہی ما ہے جو ما اور لا لیس کے مشابہ ہوتے ہیں، تو یہ کیا عمل کرتا ہے؟ اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا۔ اسی طرح واللہ لا زید فی الدار ولا امر، واللہ لا زید فی الدار ولا امر، تو یہ لا نافیہ حرف نفی، اور ان کے ساتھ ابتدا ہو تو اس کی مثال واللہ ان زید قائم، واللہ ان زید قائم۔ تو یہاں تک تو یہ تھا مسئلہ کہ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، تو جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو اس کی 2 صورتیں، یا وہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا۔ اگر مثبت ہو تو اس کی ابتدا 2 حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، انا کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ، مثلا واللہ ان زیدن قائم واللہ لزید قائم۔ اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کی ابتدا اور اس کا آغاز 3 حرفوں میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ ہوگا۔ وہ 3 حرف کون سے ہیں؟ ما، لا، ان۔ مثلا ما زید قائمن، یا واللہ ما زید قائمن، یا واللہ لا زید فی الدار ولا امر، واللہ ان زید قائم۔ اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو، اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو اس کی پھر ابتدائی طور پر 2 قسمیں، یا وہ جملہ فعلیہ مثبتہ ہوگا یا جملہ فعلیہ منفیہ ہوگا۔ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو اور ہو بھی مثبت تو اس کی ابتدا 2 حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، لقد کے ساتھ یا صرف لام کے ساتھ۔ لام اور قد اکٹھا کریں تو بن گیا لقد، خالی لام، تو ان 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی ابتدا ہوگی۔ کس کی؟ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو، مثلا واللہ لقد قام زید، اب آپ دیکھ رہے ہیں قام زید، یہ جواب قسم ہے،
قامہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، تو اس کی ابتدا لقد کے ساتھ ہوئی، واللہ لقد قام زید، یا خالی لام کے ساتھ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی مثال مثلا واللہ لأفعلن کذا، یعنی واللہ لأضربن زیدن، لأفعلن کذا یہ کنایہ ہے کس سے؟ لأضربن زیدن، لأشربن لبنا وغیرہ۔ پھر سنیں بھائی، ایک دفعہ پھر سنیں، ہر قسم کے لیے جواب کا ہونا واجب ہے، جواب کا ہونا ضروری ہے، جواب قسم ہونا ضروری ہے، تو جواب قسم یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو یا وہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، اگر جملہ اسمیہ مثبت ہو تو اس جملہ کی ابتدا انا کے ساتھ ہوگی یا لام ابتدا کے ساتھ ہوگی، جملہ کی ابتدا لام ابتدا کے ساتھ ہوگی، جس کو لام تاکید بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کی ابتدا ما یا لا یا ان کے ساتھ ہوگی، اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو وہ جملہ فعلیہ یا مثبت ہوگا یا منفی، اگر مثبت ہو تو اس کی ابتدا لقد کے ساتھ ہوگی یا اس کی ابتدا صرف لام کے ساتھ ہوگی، لقد کے ساتھ ابتدا ہو، مثلا واللہ لقد قام زید، اور صرف لام کے ساتھ ہو، مثلا واللہ لأضربن زیدن۔ اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو اس کی پھر دو صورتیں، اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو اور ہو بھی وہ فعلیہ منفیہ تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جملہ فعلیہ منفیہ فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا۔ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ فعل ماضی ہو تو اس کی ابتدا ما کے ساتھ ہوگی، مثلا واللہ ما قام زیدن، واللہ ما قام زیدن، واللہ قسم، اور زیدن قائمن، نہ زیدن قائمن کہہ رہا ہوں، قام زیدن، قام فعل اور زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، یہ جواب قسم، تو چونکہ یہ فعل ماضی ہے اور ہونا ہے اس نے منفی، تو فعل ماضی پر جو حرف نفی داخل ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ صرف ما ہے، تو اس لیے اس کی ابتدا صرف ما کے ساتھ ہوگی، واللہ ما قام زیدن۔ اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ اور وہ بھی مضارعیہ ہو، فعل مضارع ہو، تو اس کی ابتدا تین حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، اس کی ابتدا تین حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، چونکہ تین حرف نفی ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو سکتے ہیں، ما، لا اور لن، ان تین میں سے کوئی ایک اس پر داخل ہوگا۔ مثلا واللہ ما افعلن کذا، تو اس کی افعلن یہ فعل مضارع ہے بانون تاکید ثقیلہ، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کی ابتدا ما کے ساتھ ہوئی ہے، ما افعلن کذا، یا لا کے ساتھ ابتدا ہو تو اس کی مثال واللہ لا افعلن کذا، اور لن کے ساتھ ابتدا ہو تو اس کی مثال واللہ لن افعل کذا، لن افعلن نہیں کہنا،
لن افعل قضا. یہاں تک واضح ہو گیا. بھائی قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. اب جواب قسم یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، جملہ فعلیہ ہو تو اس کی تین صورتیں جا کر بنتی ہیں، ابتدا میں دو اور دوسری کی پھر دو، تو کل تین صورتیں. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو اور ہو بھی مثبت تو اس کی ابتدا انا یا لام ابتدا کے ساتھ ہوگی، یعنی دو حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کی ابتدا تین حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، ما، لا، ان. اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو اس کی ابتدا میں دو صورتیں، یا وہ جملہ مثبت ہوگا، جملہ فعلیہ مثبت ہوگا یا منفی. اگر مثبت ہو تو اس کی ابتدا دو حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، لقد کے ساتھ یا صرف لام کے ساتھ. اور اگر وہ جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو منفیہ یا ماضویہ ہوگا یا مضارعیہ ہوگا. اگر ماضویہ ہو تو اس کی ابتدا صرف ایک حرف ما نافیہ اس کے ساتھ ہوگی. اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ فعل مضارع ہو، مضارعیہ ہو، تو اس کی ابتدا تین حرفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، ما، لا اور لن. سمجھ گئے؟ بس یہاں تک کافی ہے. جو ایک دو مسئلے اور ہیں جو اسی جواب قسم کے متعلق ہیں تو وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے. دیکھیں ترجمہ والا. اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب. اعلم، توجہ سے سماعت فرمائیں، لا بد للقسم من الجواب، قسم کے لیے ضروری ہے جواب کا ہونا. فإن کان جوابہ جملۃ اسمیۃ، اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو تو پھر اس کی دو صورتیں، یا وہ مثبت ہوگا یا منفی. فإن کانت مثبتۃ، اگر مثبت ہو وجب ان تکون مصدرۃ بإنا او لام الابتداء، تو واجب ہے کہ اس کے صدر میں ہو، مصدرتاً اس کے صدر میں ہو، شروع میں ہو، صدر مجلس. جی تو واجب ہے کہ اس کے شروع میں انا ہو او لام الابتداء، ان تکون مصدرتاً بإنا او لام الابتداء، انا کے ساتھ اس کی ابتدا ہو یا لام ابتدا کے ساتھ اس کا آغاز ہو. ان کے ساتھ ہو مثلا واللہ ان زیدا قائم، اور لام ابتدا کے ساتھ اس کی ابتدا ہو مثلا واللہ لزید قائم. وإن کانت منفیۃ، اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو، کانت مصدرۃ بما ولا وإن، تو اس کی ابتدا ما اور لا اور ان، یعنی ان تین حرفوں میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ اس کی ابتدا ہوگی. مثلا واللہ ما زید قائما، واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، واللہ ان زیدا قائم، واللہ ان زید قائم. ان نافیہ ہے. بعض علماء ان نافیہ کے عمل کے قائل ہیں اور بعض اس کے عمل کے قائل نہیں ہیں. تو یہاں جو مثال ہے وہ محمل کی ہے، یعنی جہاں ان عمل نہیں کر رہا. زید قائم مبتدا خبر جس طرح مرفوع تھے ان کے داخل ہونے سے بھی مرفوع ہی ہیں. وَإِن كَانَتْ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اب دوسری شکل کہ اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو تو اس کی ابتدا میں دو صورتیں، پھر دوسری صورت کی پھر دو صورتیں. فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً، اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو، یعنی یا مثبت ہوگا یا منفی. اگر مثبت ہو کانت مصدرۃ باللام وقد، تو اس کو شروع کیا جائے گا، اس کی ابتدا کی جائے گی
لام اور قد کے ساتھ یعنی لقد کے ساتھ ابتدا کی جائے گی، او باللام وحدہ یا تنہا لام کے ساتھ اس کی ابتدا ہوگی۔ لقد کے ساتھ ابتدا اس کی مثال واللہ لقد قام زید، اور صرف لام کے ساتھ ابتدا ہو تو اس کی مثال واللہ لأفعلن کذا یعنی واللہ لأضربن زیدن۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ اور ہو بھی وہ منفیہ، اس کی پھر دو صورتیں، یا وہ فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا۔ اگر ماضی ہو فَإِنْ كَانَتْ فعلاً ماضیاً، فعل ماضی ہو کانت مصدرتاً بما، تو اس کی ابتدا ما کے ساتھ ہوگی، اس کے شروع میں ما ہوگا۔ مثلا واللہ ما قام زیدون۔ وَإِنْ كَانَتْ فعلاً مضارعاً، اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ فعل مضارع ہو کانت مصدرتاً بما ولا ولن، تو اس کے صدر میں اس کے شروع میں ما ہوگا یا لا ہوگا یا لن ہوگا۔ مثلا واللہ ما افعلن کذا، واللہ لا افعلن کذا، واللہ لن افعل کذا۔ یہاں لن افعلن نہیں کہنا، کیونکہ شروع میں لن جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، نفی کی تاکید کے لیے، تو پھر آخر میں نون تاکید نہیں آ سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین۔